السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ العصر یہ مکی صورت ہے اور 103 نمبر یہ صورت ہے قرآن مجید کی۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ جب بھی آپ کسی صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے والی صورت کا کیا مضمون ہے، اس میں کن چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور پھر اس کے بعد والی جو صورت ہے اس کا کیا مضمون ہے، اس میں کن چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اس صورت سے پہلے سورہ التکاثر ہے، الہاکم التکاثر، تم کو کثرت نے جو ہے مشغول کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی المقابر، قبروں کی، یعنی تم دنیا کمانے میں اتنا دیوانے ہو گئے کہ تم آخرت کو بھول گئے اور تمہیں موت آئی اور تم جا قبروں کو پہنچے۔ تو وہاں پر یہ بتلایا گیا کہ انسان جو ہے آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد صورت جو ہے سورہ الہمزہ ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کی جو ہے روبرو کسی کو تانے دیتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں۔ تو ایسے کاموں میں جو ہے اپنے اوقات جو ہے زندگی کا جو مقصد ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور آخرت کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر وہ قسمیہ ہے، جیسا کہ اہل عرب جو ہے قسم جب اٹھاتے ہیں کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، یہ وہ قسمیہ ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ العصر، اس سے ایسا زمانہ مراد ہے جو تیزی سے گزرنے والا ہو۔ یہ زمانے کی ایک خوبی ہے، صفت ہے کہ وہ تیزی سے گزر جاتا ہے۔ جو انسان اسے نفع اٹھاتا ہے تو یقینی بات ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، اور قیامت والے دن بھی وہ فائدے میں رہے گا۔ اور جو انسان وقت کو ضائع کر دیتا ہے تو یقینی بات ہے وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹے میں رہے گا۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان، بے شک، الانسان، تمام انسان، لفی، لام کا معنی ہے یقیناً، فی خسر، لفی خسر، یقیناً وہ گھاٹے میں ہے۔ بے شک تمام انسان یقیناً وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت سخت ترین وعید ہے کہ انسان جو ہے، تمام انسان خسارے کے اندر ہیں اور گھاٹے کے اندر ہیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لے آئے۔ یہاں سے خسارہ، آخرت کا خسارہ اور دنیا کا خسارہ بھی مراد ہے اور آخرت کا خسارہ بھی مراد ہے۔ حقیقی خسارہ جو ہے وہ آخرت کا خسارہ ہے، آخرت کا گھاٹا ہے۔ جو انسان آخرت میں ناکام ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان خسارے سے بچ گیا ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ الا الذین، اب وہ لوگ خسارے سے کیا ہے
بچ چکے ہیں، محفوظ ہیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنو، جو ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ جو شخص ایمان لے آئے وہ ابھی خسارے سے، گھاٹے سے نہیں نکلا۔ ایمان کافی نہیں ہے، خسارے سے اور گھاٹے سے نکلنے کے لیے ان 4 کاموں کا کرنا لازمی ہے۔ نمبر 1، آمنو، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، یعنی وہ خسارے سے بچ گئے جو ایمان لائے۔ وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ خسارے سے نکلنے کے لیے 4 کام کرنا لازمی ہے۔ نمبر 1، ایمان لے آنا۔ اکیلا ایمان کافی نہیں ہے۔ ایک بندہ ایمان لائے، نیک اعمال نہ کرے تو پھر بھی وہ خسارے کے اندر ہے۔ تو خسارے سے نکلنے کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے ہیں، صالح اعمال کرنے ہیں۔ صالح اعمال وہ ہیں جو سنت کے مطابق ہوں، قرآن اور احادیث رسول میں اس کا ثبوت موجود ہو۔ وہ کیا ہیں؟ عوامل الصالحات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ خسارے اور گھاٹے سے نکلنے کے لیے تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر آپ ایمان والے ہیں، نیک اعمال، صالح اعمال کرنے والے ہیں، پھر بھی آپ خسارے سے، گھاٹے سے ابھی تک نہیں نکلے جب تک آپ یہ 2 کام نہیں کرتے۔ نمبر 1، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنی ہے۔ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنی ہے، دین کی دعوت دینی ہے۔ حق سے مراد یہاں پر دین ہے۔ وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے، بالحق، حق کی، یعنی جو آپ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال آپ کر رہے ہیں تو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ شریعت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حکم دیا ہے۔ نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائیوں سے روکو، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دینی ہے، تب آپ کیا خسارے سے، گھاٹے سے نکلیں گے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو بالصبر، صبر کی تلقین کرنی ہے، صبر کی نصیحت کرنی ہے۔ صبر کرنے کا کہنا ہے جب کسی انسان پر کوئی مشکل آ جائے، مشکلات آ جائیں، مصیبت میں وہ کیا ہے پھنسا ہوا ہو، تو آپ نے اس کو صبر کی تلقین کرنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ 4 کام جو بندہ کرے گا تو وہ انسان خسارے سے، گھاٹے سے نکل جائے گا۔ نمبر 1، ایمان لے آنا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ وتواصوا بالحق، جو آپ ایمان لائے ہیں، نیک اعمال جو آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے پوری صورت سے کہ با مقصد زندگی کیا ہے اور بے مقصد زندگی کیا ہے۔ با مقصد زندگی کیا ہے کہ جو انسان یہ 4 کام کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کو با مقصد جو ہے گزار رہے ہیں، یعنی ایک پورے مقصد کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ 4 کام نہیں کر رہے، وہ یہ سمجھ لیں وہ اپنی زندگی کو بے مقصد جو ہے وہ گزار رہے ہیں، یعنی ان کی جو زندگی کا اصل مقصد تھا وہ اس کو بھول چکے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔